خطے کی صورتحال ایک بار پھر انتہائی اہم اور تشویشناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو موجودہ صورتحال ایک ایسے خطرناک موڑ پہ پہنچ چکی ہے جہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی انتہائی بڑے فوجی تصادم کو جنم دے سکتا ہے۔ تو ایران امریکہ کو خطے سے نکلنے کا پیغام دے رہا ہے، امریکہ ایران کو بھاری قیمت چکانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے اور یمن میں حوثیز اور سعودی عربیہ کے درمیان کشیدگی مسلسل برقرار ہے۔ اور دوسری جانب عالمی معیشت پہلی توانائی اور سیکیورٹی کے بحرانوں سے دوچار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست تصادم مزید شدت اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ کیا مشرق وسطیٰ ایک وسیع جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اور سب سے اہم، اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو سوال اس کے اثرات پاکستان، خلیجی ممالک، عالمی معیشت اور تیل کی قیمت پہ کیا ہوں گے؟ تو پاسداران انقلاب سے منسوب تازہ بیان کے مطابق ایران نے امریکہ کو ایک مرتبہ پھر خبردار کیا کہ خطے میں امریکن فوج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق امریکن فوج اگر مزید نقصانات سے بچنا چاہتی ہے تو اسے مشرق وسطیٰ سے نکل جانا چاہیے۔ ایرانی جانب سے تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ حالیہ کارروائیوں کا مقصد دشمن کے ریڈار کے نظام کو ناکارہ بنانا ہے، فضائی دفاعی نظام کو کمزور کرنا اور اس کے بعد بڑے پیمانے پہ میزائل اور ڈرون حملوں کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا۔ تو اگر یہ دعوے درست تھے تو ان کا مطلب تو یہ تھا کہ ایران کی حکمت عملی صرف محدود حملوں تک نہیں ہے، بلکہ دشمن کے دفاعی نظام کو پہلے کمزور کرنے اور پھر بڑے حملوں کی صلاحیت پیدا کرنے پر مبنی ہے۔ تاہم یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ جنگی حالات میں دونوں جانب سے کیے جانے والے دعووں کو آزادانہ تصدیق شدہ فوری طور پہ ممکن تو ہوتی نہیں۔ تو دوسری جانب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت جواب دینے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ کے مطابق اگر کوئی امریکن فوجی ایرانی حملے میں مارا جاتا ہے تو ایران کو اس کی کئی گنا زیادہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اب رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے امریکن وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ڈینیل کین اور امریکن فوج کے حوالے سے واضح ہدایات دینے کا بھی ذکر کیا، اور یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آئے جب خطے میں امریکن فوجی اڈے اور امریکن اہلکار مسلسل دباؤ میں۔ تو اگر امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کا یہ تسلسل جاری رہتا ہے تو ہر نئی ہلاکت یا بڑے حملے کے بعد جوابی کارروائی کا خطرہ بڑھے گا، اور یہی وہ صورتحال ہے جو عالمی برادری کے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے، کیونکہ ایک محدود فوجی تصادم بہت تیزی سے ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہوگا۔ چونکہ امریکن محکمہ دفاع پینٹاگون کے حوالے سے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران متعدد امریکن فوجی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، اور رپورٹس کے مطابق کچھ امریکن فوجی عراق اور اردن میں ہونے والے حملوں میں بھی متاثر ہوئے ہیں۔ تو امریکی حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ بعض حملوں کے بعد جائے وقوع سے ملنے والے ناقابل شناخت انسانی اعضاء کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشے کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو پھر اسرائیلی میڈیا جو ہے رپورٹس میں دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے اپنے یورینیم انریچمنٹ کے ہزاروں سینٹریفیوجز جو ہے ان کو پہاڑوں کے اندر گہری زیر زمین سرنگوں میں منتقل کر دیا۔ تو اس حوالے سے بعض رپورٹس میں ایک زیر زمین مقام کا ذکر کیا گیا جسے بعض ذرائع پک ایکس یعنی ماؤنٹن یعنی کوہ کلنگ سے منسوب کرتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ تنصیبات انتہائی گہرائی میں موجود ہیں اور ممکنہ طور پہ انہیں فضائی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا۔ تو اگر واقعی ایران نے اپنی اہم جوہری تنصیبات کو مزید محفوظ اور زیر زمین منتقل کیا ہی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ایران نے ممکنہ فوجی حملوں کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جوہری صلاحیتوں کے تحفظ کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اور دوسری جانب اگر امریکہ یا اسرائیل ایسی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کریں تو یہ تنازع مزید خطرناک ہوگا، کیونکہ اس طرح حملے نہ صرف ایران کے جوہری پروگرام کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پہ جوابی کارروائی کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی دوران امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے حوالے سے بھی ایک اہم بیان سامنے آیا۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو امریکہ آنے پہ کسی صورت گرفتار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ بیان اس بحث کے بعد کے پس منظر میں آیا جسے بعض امریکن سیاسی شخصیات نے نیتن یاہو کے امریکہ آنے کی صورت میں قانونی کارروائی کے تحت پہ
امکانات پہ بات کی تھی۔ تو ٹرمپ نے نیتن یاہو کی حمایت کرتے ہوئے ایران کے خلاف ان کا موقف کا دفاع کیا، اور دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے بیانات امریکہ کی داخلی سیاست اور مشرق وسطیٰ کی جنگ کے درمیان بڑھتے ہوئے سیاسی تعلق کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف امریکہ اور اسرائیل تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب عالمی سیاست میں بھی اس کے اثرات واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔